رسپونڈنگ مشین رسپانس کرنا بند ہو چکی تھی۔ وہ صرف گہری نیند کا فائدہ اٹھا کر اس کے ساتھ گہری شرارتیں کرنا چاہتا تھا، اس کی خوبصورت نگوش اپنے لبوں سے چھونا چاہتا تھا۔ درخزئی نے اپنی رسٹ پر پہنی گھڑی پر نظریں دوڑائیں، جہاں رات کے 2 بج رہے تھے۔ وہ گہری سانس لیتا اپنی پیشانی دروازے سے ٹکا گیا تھا۔ اندر سے آتی عنایا کی سسکیوں کی آوازیں سنتے درخزئی کی رگوں میں دوڑتا خون جیسے ساکت ہوا تھا۔ درخزئی نے پریشانی سے اس کا دروازہ ناک کیا۔ عنایا! درخزئی نے اسے نرمی سے پکارتے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹانے پر اندر سے آتی سسکیوں کی آواز تھمی تھی۔ عنایا! دروازہ کھولو۔ درخزئی نے ایک بار اور دروازہ کھٹکھٹایا، مگر اندر اب مسلسل خاموشی تھی۔ عنایا! درخزئی نے اب سرد آواز میں اسے پکارا۔ اندر سے اب گھٹی گھٹی سسکیوں کی آواز پر آمد ہوئی تھی۔ درخزئی خانزادہ کی جان لبوں پر سجی تھی۔ عنایا! دروازہ کھولو، ورنہ میں کسی نہ کسی طرح دروازہ کھول ہی لوں گا، مگر میرے عطاف کا نشانہ نہ بن جاؤ۔ درخزئی نے اپنے لبوں سے لفظ سنتے خود کو بری طرح کوسا تھا۔ وہ مر کر بھی ایسے بات کرنے کا سوچ نہیں سکتا تھا، مگر اس کی سسکیاں سنتے وہ جیسے سولے پر کھڑا تھا۔ اتنا پریشان وہ کبھی نہیں ہوا تھا جتنا اس کی سسکیاں سن کر اس کے روم میں بے سکونی کی لہریں دوڑتے اس کے اعصاب چٹکا گئی تھی۔ عنایا! دروازہ کھولو، ورنہ میں دروازہ توڑ دوں گا۔ اب دروازے پر ہاتھ مارتے گررا اٹھا تھا۔ اس کی سسکیوں میں اب اضافہ ہو رہا تھا۔ وہ اونچی اونچی آواز میں سسکیاں لے رہی تھی۔ کیوں پریشان کر رہی ہو مجھے؟ درخزئی اب کی بار دروازہ کھٹکھٹاتے ہوئے جیسے جھنجھلایا۔ اس کا رونا اسے اتنا تکلیف دے گا وہ سوچ نہیں سکتا تھا۔ عنایا! مجھے غصہ مت دلاؤ، تم مجھے ابھی جانتی ہو نہیں۔ اگر تم نے دروازہ نہیں کھولا قسم کھاتا ہوں کل صبح تمہاری رخصتی کروا لوں گا۔ درخزئی نے اب سرد لہجے میں دھمکی دی۔ اس کی دھمکی کارآمد ثابت ہوئی تھی۔ چند سیکنڈ کے بعد دروازہ کلک کر کے ساتھ کھل گیا تھا۔ درخزئی جلدی سے دروازہ کھولتے اندر داخل ہوا۔ عنایا صوفے کی طرف بڑھتے صوفے پر بیٹھ چکی تھی۔ وہ بلیک پول گاؤن ویلوٹ کی نائٹی میں ملبوس تھی۔ صوفے پر بیٹھی وہ سر ہاتھوں میں تھامے ہلکی ہلکی سسکیاں بھر رہی تھی۔ اس کا بدن بری طرح ہچکولے بھر رہا تھا۔ اس کے سلکی براؤن بال شانے پر ایک طرف بکھرے تھے، اس کی لیب کو چھو رہے تھے۔ درخزئی تڑپ کے آگے بڑھتا اس کے قدموں میں پنجوں کے بل بیٹھتے اس کے دونوں ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں جکڑ گیا۔ عنایا نے نظریں اٹھائے اسے دیکھتے اپنے ہاتھ اس کے حصار سے کھینچنے کی کوشش کی جسے وہ مضبوطی سے تھام گیا تھا۔ درخزئی اس کا متورم سرخ چہرہ دیکھ کر مزید تڑپ اٹھا تھا۔ کیا ہوا عنایا؟ ایسے کیوں رو رہی ہو؟ کسی نے تمہیں کچھ کہا ہے؟ درخزئی نے نرمی سے کہتے ہوئے اس کی لپ پر اپنے لب رکھے۔ وہ بری طرح کانپ رہی تھی۔ درخزئی کے لب کو لبوں سے چھونے پر اس کی رنگت میں سرخیاں کھلی تھی۔ درخزئی نے اب اس کی کپکپاہٹ دیکھتے پریشانی سے لپ پر اپنا ہاتھ رکھے اس کی کپکپاہٹ کم کرنے کی کوشش کی۔ عنایا کا ہاتھ اب اپنی لب سے اٹھاتے ہوئے خود میں سمٹی تھی۔ آئی ایم سوری۔ درخزئی نے اس کا گریز دیکھتے جلدی سے معذرت کر لی۔ اسے اس کا لب پر ہاتھ رکھنا پسند نہیں آیا تھا۔ درخزئی نے ایک بار پھر سے خود کو کوسا تھا۔ اسے اس طرح سے نہیں چھونا چاہیے تھا۔ وہ اس کے چھونے پر نچلا لب دھانتوں تلے دباتے سرخ ہوتے نسلیں چکائے ہوئے تھی۔ چہرے پر ناگواری کا تاثر بھی تھا۔ وہ سمجھتا تھا وہ اس کی لبوں کی گستاخیاں تجاوز کردن چہرے پر برداشت کر لیتی تھی، مگر جسم کے نازک حصوں کو وہ چھونے پر اس کا چہرہ ایسے ہی سرخ ہوتا تھا۔ وہ خود پوری کوشش کرتا تھا غلطی سے بھی اس کی گہرائیوں کو نہ چھوئے، مگر آج کی حرکت خود ساختہ تھی۔ کیا ہوا ہے؟ کیوں رو رہی ہو؟ درخزئی نے اس کے عارض پر بہتے آنسو نرمی سے اپنے انگوٹھے کے پوروں سے چنے ہوئے بے حد نرمی سے پوچھتے ہوئے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ کچھ نہیں۔ عنایا نے بچوں کی طرح نچلا لب باہر نکالتے اس کی آنکھوں میں جواباً دیکھا تھا۔ کچھ نہیں ہوا، پھر ایسے کیوں رو رہی ہو؟ درخزئی نے اس کے نچلا لب بچوں کی طرح باہر نکالنے پر مزید نرمی سے پوچھا۔ وہ اسے ایسے بہت کیوٹ لگی تھی۔ نہیں بتا سکتی آپ کو؟ عنایا نے روتے ہوئے سسکی لی۔ کیوں نہیں بتا سکتی؟ درخزئی اب حیران ہوا تھا۔ کیونکہ آپ نہیں سمجھ سکیں گے۔ عنایا بری طرح روتے ہوئے اپنا نچلا لب دانتوں میں بے دردی سے دبا گئی۔ بتاؤ گے تو سمجھو گا مائی سوان، بتاؤ کیا ہوا ہے؟ کہیں پین ہو رہا ہے؟ درخزئی کی بات پر عنایا نے روتے ہوئے سر اس بات میں ہلایا۔ کہاں ہو رہا ہے؟ درخزئی نے اس کے گلابی عارض پر اپنا مضبوط مردانہ ہاتھ رکھتے پوچھا۔ عنایا نے سسکتے ہوئے اپنے بیلی بٹن پر ہاتھ رکھا۔ یہاں ہو رہا ہے۔ درخزئی نے اس کے پیٹ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ عنایا کا چہرہ رنگت آگ کے مانند سرخ ہو رہی تھی۔ وہ اس کا ہاتھ بری طرح سے چٹک گئی۔ درخزئی اس کے چہرے کی بدلتی رنگت پر مزید حیران ہوا۔ کچھ عجیب سا ریئیکٹ کر رہی تھی۔ آپ چلے جائیں یہاں سے، مجھے آپ کی ضرورت نہیں۔ عنایا صوفے سے اٹھتی چیخی۔ کیا ہو گیا ہے عنایا؟ کیا مسئلہ ہے؟ درخزئی خانزادہ زمین سے اٹھتے عنایا کے مقابل ہوتے
نرمی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ آپ کو سمجھ کیوں نہیں آ رہا کہ یہ میرا مسئلہ ہے؟ آپ آپ کے سامنے انکمفرٹیبل ہو رہی ہوں۔ وہ درخزے کو گلابی آنکھوں سے دیکھتے لرزتے لبوں سے دبی آواز میں چیخے، تم بتاؤ کہ تو سمجھوں گا، درد ہو رہا ہے تمہیں، اس میں انکمفرٹیبل کیا ہے؟ چلو ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں، چینج کرو، میں تمہیں ابھی ڈاکٹر کے پاس لے کر چلتا ہوں۔ درخزے عنایہ چیخنے پر اب بھڑک اٹھا تھا۔ آواز اچھی خاصی اونچی ہوئی تھی۔ درخزے خان کے بھڑکتے سرخ چہرے کو دیکھتے عنایہ سے کچھ پل بھیگی نگاہوں سے دیکھتی رہی۔ دوسرے لمحے کو بیڈ کی طرف غصے سے بڑھی۔ درخزے اس کی کلائی پکڑ کر اسے نرمی سے بیڈ پر بٹھاتے خود اس کے قدموں میں پھر سے پنجوں کے بل بیٹھا تھا۔ میڈیسن کہاں ہے تمہاری؟ درخزے نے اس کے سرخ حدت بھرے چہرے کو دیکھتے بے حد نرمی سے پوچھا۔ عنایہ درخزے کے سوال پر اپنی نگاہیں پھیر گئی تھی۔ میڈیسن کہاں ہے تمہاری عنایہ؟ درخزے کے لہجے میں سختی ابھری تھی، جسے محسوس کرتے عنایہ نے بیڈ کی ڈرار کی طرف اشارہ کیا۔ یہی ہے میڈیسن عنایہ۔ درخزے نے ڈرار سے ایک میڈیسن نکالتے عنایہ کو دکھائی۔ عنایہ نے اسے بھیگی آنکھوں میں دیکھتے اس بات میں سر ہلایا۔ ایسے ہی ابرش اس کا خیال رکھتی تھی، مگر آج اس نے بتایا ہی نہیں کہ اس کے سامنے اپنی پین کا ذکر کیا تھا، مگر اب وہ اسے بری طرح مس کر رہی تھی۔ اس کی کنڈیشن میں اس سے سیدھے منہ بات بھی نہیں کرتی تھی، اس سے اتنی بدتمیزی کرتی تھی، وہ خاموشی سے برداشت کر لیتی تھی۔ عنایہ نے ابرش کو یاد کرتے اپنی آرس پر بہتے آنسو اپنی ہتھیلی سے بے دردی سے صاف کیے تھے۔ کھانا کھایا تم نے؟ درخزے کے پوچھنے پر عنایہ نے سر استبات میں ہلا دیا تھا۔ کب کھایا؟ درخزے نے جھک سے پانی گلاس میں ڈھیلتے ہوئے پوچھا۔ شام میں، عنایہ نے روتے ہوئے ہچکی لی۔ شام میں، درخزے نے عنایہ کے لفظ دہراتے ہنکار بھرا تھا۔ مجھے تمہاری طبیعت کے بارے میں ذرا بھی اندازہ ہوتا، میں تمہارے لیے چاکلیٹس، براؤنیز، کیک، پھول لے کر آتا۔ درخزے کی بات پر عنایہ نے ڈبڈبائی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ اسے کیسے پتہ چلا کہ اس وقت اسے چاکلیٹ کیک کی کریونگ ہو رہی تھی؟ اور درخزے کو دیکھتے اب باقاعدہ ہچکیوں سے رونے لگی۔ اسے اب چاکلیٹس، براؤنیز اور زیادہ کریونگ ہونے لگی تھی، اور اس ACP پر شدید غصہ بھی آیا تھا، جس نے اس وقت پتہ نہیں کیوں چاکلیٹس کا نام لے لیا تھا۔ وہ اب ہچکیوں سے بری طرح روتے بیڈ شیٹ مٹھیوں میں جکڑ گئی تھی۔ کوئی بات نہیں، نیکسٹ ٹائم ڈیٹ میں یاد رکھوں گا۔ درخزے نے اس کی طرف دیکھتے اب مہم سا مسکرایا۔ عنایہ سرخ ہوتے خفت سے نگاہیں پھیر گئی تھی۔ وہ کیا سمجھ گیا تھا؟ وہ شرم و حیا سے سرخ ہوئی تھی۔ وہ سچ میں اب زیادہ انکمفرٹیبل ہوئی تھی۔ وہ ایسے بیکم بے شرم خان زیادہ لگتا تھا۔ اسے پتہ نہ چلتا یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ وہ اس کی معلومات پر حیران بھی نہیں ہوئی تھی۔ بے شرم ASP نے عورتوں کے معاملے میں PhD کر رکھی تھی۔ میں تمہارے لیے گرم دودھ لاتا ہوں۔ دروازہ بند نہیں کرنا۔ اگر ممکن ہوتا میری جان، میں ابھی تمہارے لیے چاکلیٹ اور کیک لاتا، مگر اس وقت رات کے 2 بج رہے ہیں، آس پاس کوئی شاپ نہیں کھلی۔ درخزے نے اس کی طرف مسکراتے ہوئے دیکھا۔ عنایہ کا بس نہیں چل رہا تھا وہ ACP کے سر پر کچھ دیر مارے، جو بار بار چاکلیٹ کیک کا نام لے کر اس کی رگوں میں دوڑتے خون کو بوائلنگ پوائنٹ پر لا رہا تھا۔ اگر مقابل خان زیادہ نہ ہوتا تو وہ اس کے سر پر اب تک کچھ مار چکی ہوتی۔ درخزے جھکتے ہوئے اس کی نم پلکوں کو نرمی سے لبوں کے باری باری چھوتے ہوئے کمرے سے نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد عنایہ پھر سے رو دی تھی۔ وہ اب چاکلیٹ کیک کے لیے رو رہی تھی۔ پین جیسا غائب ہو گیا تھا، اسے اب صرف چاکلیٹ اور کیک چاہیے تھے۔ تھوڑی دیر بعد درخزے گرم دودھ کا گلاس پکڑے داخل ہوا، اس کے قدموں میں بیٹھتے گلاس اس کے لبوں سے لگایا۔ مجھے چاکلیٹ اور کیک بالکل پسند نہیں، اور پھول تو مجھے زہر لگتے ہیں۔ خبردار اس بھی تم کبھی لائے، جان سے مار ڈالوں گی۔ عنایہ دودھ کا گلاس اپنے لبوں سے ہٹاتے چیخی تھی۔ اوکے، کبھی نہیں لاؤں گا، درخزے نے نرمی سے کہتے دودھ کا گلاس اس کے لبوں سے لگایا، اور درخزے کی بات پر دودھ کا گلاس پیچھے کیا اب ہچکیوں سے رونے لگی تھی۔ درخزے نے گہرا سانس لیتے دودھ کا گلاس دوبارہ اس کے لبوں سے لگایا تھا۔ عنایہ کی اب خاموشی سے اس کے ہاتھ سے چھوٹے چھوٹے سپ لینے لگی تھی۔ مزید ضد کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ اس نے آدھا گلاس پی کر ہاتھ پیچھے کر دیا۔ بس؟ درخزے خانزادہ نے آنکھوں کے اشارے سے اسے سر ہلاتے پوچھا۔ جواباً عنایہ نے بھی آنکھوں سے اشارہ کرتے بالکل اسی طرح سے سر ہلایا۔ اس کے انداز پر درخزے کا برجستہ کہکا گونجا تھا۔ عنایہ لب دانتوں تلے دبائے خفت سے نظریں پھیر گئی تھی۔ درخزے نے اس کی ہتھیلی پر اس کی میڈیسن رکھی، جسے عنایہ نے خاموشی سے منہ میں رکھتے درخزے سے پانی کا گلاس پکڑتے نکلی۔ درخزے نے پھر سے اس کے قدموں میں بیٹھتے ہوئے اس کے سلیپر اتارے۔ عنایہ نے آنکھیں پھاڑے اس کا یہ اقدام دیکھا تھا۔ اگر تمہیں اچھا لگے تو تمہارے پاؤں کی مالش کر دوں، اس سے بھی پین ریلیف ہوگا۔ درخزے نے اس کے پیروں کو سہلاتے پوچھا۔ نہیں، ضرورت نہیں، آپ جا سکتے ہیں۔ آپ کی موجودگی مجھے سچ میں انکمفرٹیبل کر رہی ہے۔
عنایہ سرد انداز میں بولتے، پاؤں اوپر کرتے، بیڈ سے لپیٹے رضائی خود پر بیڈ پر لیٹے، رضائی خود پر اچھی طرح لپیٹتے، اس کی طرف سے رخ موڑتے۔ رضائی میں غروب ہو چکی تھی، عجیب سی کوفت اسے اس ایسے بھی میں سے ہو رہی تھی، اس کی اتنی کیئر اسے جھنجھلاہٹ میں مبتلا کر رہی تھی۔ درخزی عنایہ کے سرد پن پر اب بری طرح جھنجھلا کر رہ گیا تھا۔ اس نے جھنجھلاتے ہوئے اپنی چوڑی ہتھیلی پر مکہ مارتے اپنے اندر اٹھتے اشتعال پر قابو پانے کی ناکام کوشش کی۔ اتنی ناز نخرے اس نے کسی کے نہیں اٹھائے تھے، نہ اس نے سوچا تھا وہ کسی کے اٹھائے گا۔ اس نے یہی سوچا تھا کہ وہ عنایہ سے نکاح کے بعد رخصتی کروا کر اسے اپنا حق لے لے گا، مگر نکاح کے بعد اس کے جذبات اپنی بیوی کے جذبات سے مشروط ہو چکے تھے۔ اس کے کنسرن کے بغیر وہ اس کے قریب نہیں جانا چاہتا تھا، اس کے 18 سال کے ہونے تک وہ اسے چھونا نہیں چاہتا تھا۔ درخزی نے تھکاوٹ سے انگڑائی لیتے اپنے موبائل میں ہاتھ پھیرا، اپنے منہ پہ ہاتھ پھیرا۔ اس کی طبیعت کا خیال کرتے وہ اپنے اشتعال پر قابو پا گیا۔ اگر مقابل کی طبیعت خراب نہ ہوتی تو وہ اس پر غصہ اتارنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا، اتنی پیاری ہو گئی تھی وہ اسے۔ درخزی نے ہونٹ سکوڑتے اپنا سانس باہر خارج کرتے اپنے غصے پر کنٹرول کرنے کی کوشش کی۔ یہ بیسٹ ریمیڈی تھی غصہ کنٹرول کرنے کی۔ درخزی اپنے شوز اتارتے بیڈ کی طرف بڑھتے، عنایہ کے قریب لیٹے ہوئے رضائی میں گم ہوتے، اس کے کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے اپنے سینے سے لگا گیا تھا۔ وہ اس کا ہاتھ خود سے چٹکتے کرنٹ کھاتے اسے دور ہوئی تھی۔ دوسرے لمحے وہ بدحواس ہوتے خود سے رضائی اتارتے ہوئے اٹھ کر بیٹھی تھی۔ درخزی لب پیچھے اٹھ کر بیٹھا تھا۔ وہ کل نکاح کی رات اسے ایسے ریئیکٹ نہیں کر رہی تھی، وہ آج تو اسے خود کو چھونے بھی نہیں دے رہی تھی۔ اس سے پہلے وہ بیڈ سے اترتی، درخزی اسے اس کی کلائی سے پکڑتے، اسی تکیے پر پٹکتے، اس پر حاوی ہوا۔ مائی سوان، کیا ہوا ہے؟ مجھے بتانے میں کیا انکمفرٹیبل اور مجھ سے کیا چھپ سکتا ہے؟ بیوی ہو میری، جانتی ہو میرے اور اپنے تعلق کی نوعیت۔ درخزی نے اس کے گال پر اپنی انگلیاں نرمی سے پھیرتے ملائمت سے پوچھا۔ اس کے خوبصورت نقوش اور اس کے بدن سے اڑتی گلاب کی خوشبو سے پرسکون کر گئی تھی۔ درخزی نے اس کے گال پر اپنی انگلیاں نرمی سے پھیرتے ملائمت سے پوچھا۔ اس کی خوبصورت نقوش اور اس کے بدن سے اڑتی گلاب خوشبو اسے پرسکون کر گئی تھی۔ عنایہ نے مقابل کے دل کی دھڑکنیں اپنی دھڑکنوں میں بجتی محسوس کر کے گھبراتے ہوئے استبات میں سر ہلایا۔ اس کے بدن سے اٹھتی مردانہ خوشبو عنایہ کو اپنی سانسوں میں گھلتی محسوس ہوتے بدحواس کر رہی تھی۔ درخزی خانزادہ کی اتنی نزدیک اسے دہکتی آگ لگتی تھی، اس کی سانسوں کی تپش سے وہ جھلسنا شروع ہو جاتی تھی۔ کیا جانتی ہو، بتاؤ مجھے۔ درخزی نے گمبھیر آواز میں اس کے نرم و ملائم گال پر اپنی ہلکی گھنی بیئرڈ رب کی۔ یہی کہ ریسیپی درخزی خانزادہ میرا شوہر ہے جو مجھ پر مجھ سے زیادہ حق رکھتا ہے۔ عنایہ درخزی کی براؤن گہری آنکھوں میں دیکھتے ہی سانس میں بولی تھی۔ عنایہ کی بات پر وہ انداز پر درخزی کا برجستہ کہکا گونجا تھا۔ عنایہ درخزی کے گال پر گڑھا پڑتے دیکھ کر حیران ہوئی تھی، اس نے یہ پہلی بار دیکھا تھا، شاید یہ کہکا لگانے پر پڑتا تھا، مسکراتے ہوئے نہیں۔ عنایہ کی بات پر وہ انداز پدر درخزی کا برجستہ کہکا گونجا تھا۔ اس نے تو نہیں دیکھا تھا، ہاں، مگر مسکراتے ہوئے بہت بار دیکھا تھا۔ اس کے چہرے پر ہمہ وقت مسکراہٹ ہوتی تھی۔ اس نے ابھی تک حویلی کے باقی خانزادوں کی طرح اسے سنجیدگی نہیں دیکھا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ چھو سکتی ہو؟ درخزی اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں جھانکتے نچلا لب شرارت سے دانتوں تلے دبا گیا۔ اس کی بات پر عنایہ کی رنگت قندھار کی مانند سرخ ہوتے درخزی خانزادہ کو محفوظ کر گئی تھی، اس کے بدن کو محسوس کر گئی تھی۔ آج وہ اس کے ساتھ لپٹا ہوا تھا، پوری طرح وزن نہیں ڈالا تھا، مگر اس کے بدن کی گرمائش اس تک پہنچتے اس کے بدن میں سپارک سے پیدا کر رہی تھی۔ گھڑا چھونے کی بات کر رہا ہوں۔ درخزی خانزادہ نے اس کا ہاتھ پکڑتے اپنے گال پر ٹکایا۔ تمہارا ہوں جیسے تم میری ہو، مجھے جہاں چاہو چھو سکتی ہو، درخزی نے گمبھیر آواز میں بولتے ہوئے اس کی لوور بیلی پر نرمی سے ہاتھ رکھے اسے گرمائش پہنچانے کی کوشش کی۔ عنایہ نے پرسکون ہوتے آنکھیں موندی، مقابل کا لمس اسے سکون پہنچا گیا تھا، پین ریلیف محسوس ہوا۔ اب بتاؤ، تمہیں کیسے سکون پہنچاؤں، کیسے تمہارا درد کم کروں؟ اس کنڈیشن میں تمہیں کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ اگر تم چاہتی ہو میں تم سے دور ہو جاؤں تو میں صوفے پر سو جاؤں گا، مگر تمہیں ایسے پین میں چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ مجھے یقین ہے میری باہیں آج تمہیں سکون پہنچائیں گی۔ درخزی کی بات پر عنایہ کی آنکھیں مزید پھیلیں، اسے بھی خانزادہ کو اچھی خاصی معلومات تھی۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے خوف زدہ ہوتے، لب دانتوں تلے دبائے کے نظریں چکا گئی تھی۔
درخزی تکیے پر سر رکھتے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اسے اپنی سینے پر کر گیا۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہاری کنڈیشن نہیں سمجھوں گا اور مجھے بتانے میں انکمفرٹیبل کیوں ہو رہی تھی جبکہ خود پر میرا حق سمجھتی ہو؟ درخزی نے اس کے بالوں میں نرمی سے انگلیاں چلائی۔ انایا اس کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑے آنکھیں موندے شام سے کریم سے مرنے والی ہو گئی تھی۔ وہ اس وقت وہ مقابل کو اپنے قریب بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی مگر اس کا حصار اسے سکون دے گیا تھا۔ ہمیشہ اس کے پاس ابرش ہوتی تھی مگر وہ اسے اپنے قریب نہیں آنے دیتی تھی۔ وہ اس کے قریب آتی یا ذرا سا بھی کچھ کہتی وہ اونچا اونچا چیخیں مارتے اپنے قریب آنے سے منع کر دیتی تھی اور ابرش ساری رات کمرے میں صوفے پر لیٹے گزار دیتی تھی۔ ہر تھوڑی دیر بعد اٹھتے سے پوچھتی مگر وہ بیڈ پر لیٹے روتی رہتی تھی مگر آج درخزئی کو قریب آنے سے منع نہیں کر سکی۔ پتہ نہیں مقابل کا ڈر تھا یا پھر اس کا خود پر حق، وہ نہیں سمجھ پا رہی تھی مگر وقتی طور پر درخزئی کی مضبوط باہیں اسے سکون دے گئی تھیں۔ انایا کو آنکھیں مونتے دیکھتے درخزئی انایا کے بالوں میں مزید نرمی سے انگلیاں چلاتے اس کی کمر کے گرد اپنا حصار مضبوط کرتے بہت ہلکے سے اپنے ہاتھ سے اس کے کمر کا مساج کرنے لگا۔ اس کی کمر کو نرمی سے ہلکے ہلکے دبا نہیں سکی تھی۔ پتہ نہیں مقابل کا ڈر تھا یا پھر اس کا خود پر حق، وہ نہیں سمجھ پا رہی تھی مگر وقتی طور پر درخزئی کی مضبوط باہیں اسے سکون دے گئی تھیں۔ اسے جتنی معلومات تھی اس مطابق وہ اپنے تئیں انایا کو پرسکون پہنچا رہا تھا۔ انایا تھوڑی دیر بعد اس کے حصار میں گہری نیند سو چکی تھی۔ درخزئی بہت نرمی سے اس کی کمر اس کے شولڈر کو نرمی سے دباتے اس کی پیشانی کو نرمی سے چھوتے اسے خود میں بھینچ گیا تھا۔ آج پھر اسے گہری نیند سوتا دیکھ کر وہ گہرا مسکرایا تھا۔ زران اپنے نم زدہ بالوں میں انگلیاں پھیرتے ڈریسنگ کی طرف بڑھا۔ اب اس ڈریسنگ کے آگے کھڑی اپنے سلکی براؤن کھلے بالوں کو ڈرائی کر رہی تھی۔ وہ اس وقت پنک لانگ بات گاؤن میں ملبوس تھی۔ زران نے مرر میں نظر آتے اپنی بیوی کے عکس پر گہری اور گرم نگاہ ڈالی تھی۔ دھڑکنیں بے ترتیب ہوئی تھیں۔ وہ کل سے اس کے بے تنائی بے رخی برت رہی تھی۔ وہ درخزئی کے جانے اپنے ابرش کو بغیر بتائے فارم ہاؤس چلا گیا تھا۔ اسے پورا یقین تھا اب اسے برداشت نہیں کر سکے گی، وہ اپنی ناراضگی ختم کر لے گی مگر یہ دیوانی بیوی اس نے اسے ایک کال بھی نہیں کی تھی۔ وہ سارا دن ادھر گزار کر بے چین ہوتے حویلی واپس آ گیا۔ اب کمرے میں آیا تو وہ شاور لے کر نکلی تھی۔ زران اسے گہری نگاہوں سے دیکھتے شاور لینے چلا گیا تھا۔ اتنا تو اسے پتا تھا کہ اس ٹائم شاور لینے کا مقصد یا تو وہ اس کے لیے شاور لیتی تھی یا پھر غم میں شاور لیتی تھی۔ اسے شاور لیے دیکھ کر وہ اندر تک پرسکون ہوا تھا۔ اس کی خوبصورت بیوی سے زیادہ دیر بے تنائی برت نہیں سکتی تھی۔ زران نے گہری نگاہ اس پر ڈالی پھر وہ اسے سنجیدہ چہرے سے مرر میں دیکھتے اب اپنے سلکی بالوں میں برش کر رہی تھی۔ زران اس وقت سفید ٹراؤزر پر سفید ٹی شرٹ میں ملبوس تھا۔ اس نے 9 مہینے بعد بلیک کے علاوہ کوئی کلر پہنا تھا۔ وہ اپنی بیوی سے وعدہ کر چکا تھا، اب یہ وعدہ نبھانا تھا۔ اس کی ناراضگی کی وجہ سے اس نے بلیک کلر نہیں پہنا تھا۔ زران کچھ پل اس کے سر سپاٹ چہرے کو دیکھتے رہا پھر اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے اپنی سینے سے لگاتے اس کی پچھلی گردن پر اپنے دہکتے لب رکھ گیا۔ تمہاری خوبصورتی سے زیادہ مجھے تمہارے بدن کی خوشبو بھاتی ہے مائی بیوٹیفل وائف۔ زران کے بال کمر سے ہٹاتے اس کی پچھلی گردن پر دیوانہ وار لب رکھ رہا تھا۔ ابرش کے پیٹ کو وہ سختی سے جکڑے ہوئے اپنے پشت کے ساتھ لگائے ہوئے تھا۔ ابرش نے گہرے سانس لیتے اس کے ہاتھ میں اپنے پیٹ سے ہٹانے کی کوشش کی۔ وہ مزید سختی سے اسے اپنے ساتھ لگا گیا تھا۔ مزید تمہارے نخرے، تمہاری بے رخی برداشت نہیں کروں گا۔ آج رات تمہارے پور پر اپنی شدتوں کی گہری چھاپ چھوڑتے تو میں بتاؤں گا کل رات میری کیسی گزری بیوی۔ زران اس کا گاؤن کی ڈوری کھولتے اس کے قیامت خیز عکس کو آئینے میں دیکھتے بے خود ہوا تھا۔ آنکھیں خمار کی سرخی گہری ہوئی تھی۔ وہ اس کا رخ ایک جھٹکے سے موڑے اس کے لبوں پر جھکتے اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں لیے اس کے نچلے لب پر اپنے دانت کاٹ گیا تھا۔ ابرش اس کے مضبوط حصار میں بری طرح قید تھی۔ اس کی جنونی شدت اور اس کے حصار میں پڑپڑا کر رہ گئی تھی۔ زران کا ایک ہاتھ اس کا گاؤن کے اندر سرسراتا اس پر اپنا مکمل حق جتا رہا تھا۔ ابرش نے مشکل سانس لیتے اسے اپنے دونوں ہاتھوں سے خود سے دور دھکیلنے کی کوشش کی۔ وہ اس کی دونوں کلائیاں اس کی کمر پر ایک ہاتھ لگاتے دوسرے ہاتھ سے اس کے بالوں کو جکڑے اس کا چہرہ اپنے مقابل کر گیا۔ کہا نا، اور تمہارے نخرے میں برداشت نہیں کر سکتا۔ ختم کرو یہ ناراضگی کا ڈرامہ۔ جانتا ہوں تم میرے بغیر نہیں رہ سکتی۔ 2 منٹ میں جو تمہاری مزاحمت اور اوپر سے دکھاوے کی ناراضگی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ 2 منٹ لگتے ہیں تمہیں پگھلنے میں اور پھر میری خوبصورت بیوی ساری رات اپنے مسٹر خانزادہ کو سکون نہیں لینے دے گی، تکا دیتی ہے۔ زران گمبھیر آواز میں بولتے اسے بہت نرمی سے بیڈ پر دھکیل گیا تھا۔ ابرش سیدھی بیڈ
کہ نرم گدے پر گری تھی۔ زران اس کی طرف بڑھتا اس پر مکمل حاوی ہوتے، اس کے دودھیا گردن پر اپنی جاں بجا دہکتے لب رکھنے لگا۔ صرف ایک دن نہیں چھوا اپنی خوبصورت بیوی کو، اور میری شدتوں سے نشان غائب ہو گئے۔ آج تو مجھے تمہارے دودھیا بدن سے بھی جلسی ہو رہی ہے۔ میری جان کے جسم پر ہر وقت میرا تسلط ہونا چاہیے۔ جب تمہارے نازک جسم پر میرا وزن نہ ہو تو میری شدتوں کے گہرے نشان ہونے چاہیے۔ وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد اس قیامت سے بدن پر ہر وقت میری شدتوں کی سوغاتوں کی صورت میں ہوں گی۔ مٹنے نہیں دوں گا یہ نشان بیوی، تمہارا بدن میری شدتوں سے داغدار رہے گا میری جان۔ زران خماری سے بولتے اس کی گردن پر جاں بجا اپنے لب رکھ رہا تھا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا ابرش 2 منٹ میں پگھل جانا ہے۔ ایک رات کی دوری اس پر بھی عذاب بن کر اتری ہوگی۔ اس کی قربت میں وہ 2 منٹوں میں ہی تو پگھلتی تھی۔ ابرش اپنے اوپر جھکے زران کو دیکھتے آنکھیں میچ چکی تھی۔ زران اس کے ڈھیلے ہوتے وجود کو محسوس کرتے، اس کے ہاتھوں کو اپنے مضبوط ہاتھوں میں قید کرتے اس کی جنونی سوغاتوں میں اضافہ کرنے لگا تھا۔ جانتا تھا میری خوبصورت بیوی اتنی ہی دیر مجھ سے ناراض رہ سکتی ہے۔ یہ بھی زیادہ تھا میری جان، اتنی گہری اتنی لمبی ناراضگی۔ زران اس کے عارض پر نرمی سے انگلیاں پھیرتے اس کی کرسٹل براؤن آنکھوں میں جھانکتے ہوئے مسکرایا۔ وہ تو طلب بن کر اس کی آنکھوں میں خمار کی طرح اتری تھی۔ اس کا نوخیز کلیوں جیسا بدن زران کے بدن میں سپارک پیدا کر گیا تھا۔ مور نہیں بنا زران، ابرش نے زران کے خمار زدہ آنکھوں میں دیکھتے کہا۔ زران نے الجھن بھرے انداز میں اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ مسٹر خانزادہ، تم 2 منٹ میں میرا موڈ بنا دو گے، مگر آج تم 3 منٹ میں میرا موڈ نہیں بنا سکے۔ ابرش زران کی سفید ٹی شرٹ مٹھیوں میں جکڑے سے اپنے مزید قریب کرتے نفی میں سر ہلا گئی۔ تم میری خوبصورت بیوی مجھ سے کیا چاہتی ہے؟ زران اس کی آواز گمبھیر ہوتی جا رہی تھی۔ ابرش اسے خود سے دور دھکیلتی سے تکیے پر گراتے اس کے اوپر آتے، اس پر اپنا تمام وزن ڈالتے، اپنے گاؤن کی ڈوری کھولتے اسے کھول گئی۔ ابرش اپنے بولڈ انداز پر زران کی آنکھوں میں خمار کی سرخی گہری ہوئی۔ وہ اسے پاگل کر گئی تھی۔ میرا موڈ تو تم اپنے بولڈ انداز سے بنا چکی ہو، بلکہ آگ بھڑک اٹھی ہے میرے اندر۔ زران اس کی کمر کو مٹھی میں بے دردی سے بھرتے اسے خود کے ساتھ شدت سے لپٹا گیا۔ ابرش زران کی بات پر مدھم سا ہنستے اس کے عارض پر اپنا ہاتھ جما گئی۔ اس کی ہنسی پر زران مزید بے خود ہوا تھا۔ زران بے خود ہوتے اس کے گلابی لبوں کو اپنے لبوں میں دبانے لگا تھا کہ ابرش اپنا ہاتھ اس کے لبوں پر رکھ گئی تھی۔ زران نے الجھن بھری نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ مقابل کی مزاحمت اس کی سانسیں بے ترتیب کر گئی تھی۔ مسٹر خانزادہ، یہاں بات آپ کے موڈ کی نہیں، میرے موڈ کی ہو رہی ہے۔ کیا میرا موڈ بنائے بغیر آج خود مجھ میں سمائیں گے؟ اپنی خوبصورت بیوی کی آرزو کی پرواہ کریں گے کیا؟ ابرش نے زران کی گردن پر اپنی انگلی ایک ادا سے پھیرتے اس کی خمار زدہ آنکھوں میں جھانکا۔ اف یہ ادائیں! زران اسے تکیے پر پٹکتے اس پر حاوی ہوا۔ ابرش اس کی آنکھوں میں دیکھتے مسکرائے۔ کتنا پاگل کرو گی مجھے؟ جانتی ہو نا مجھے تمہاری بولڈنس کتنی پسند ہے۔ زران کی آواز بھاری ہوئی تھی۔ بستر پر مسٹر خانزادہ اپنے لفظوں کی توسیع کر لیں۔ آپ کو میری بولڈنس صرف بستر پر پسند ہے، ورنہ آپ مجھے 7 پردوں میں لپیٹ کر بھی خوش نہیں ہوتے۔ ابرش اب مسکرائی تھی۔ ہاں، مجھے اپنی خوبصورت بیوی اپنی باہوں میں ہر حد سے گزرتے چاہیے، اور یہ سچ ہے تمہیں 7 پردوں میں لپیٹ کر بھی تمہارا خانزادہ مطمئن نہیں ہوتا۔ میرا بس تو چلے تمہیں اپنی باہوں میں ہمیشہ قید کرتے رکھوں، کسی عورت کی بھی تم پر نظر نہ پڑنے دوں۔ زران اس کے گلابی لبوں پر انگوٹھا پھیرتے گمبھیر آواز میں بولتے اس سے بازوں سے جکڑتے اپنے مزید قریب کر گیا تھا۔ یہ تو ہے کبھی دوسرے کے پیر تک چادر میں لپٹی ہوئی حویلی کی عورتوں کے سامنے بھی بغیر دوپٹے کے برداشت نہیں کرتے تھے۔ ایک خانزادہ اپنی بیوی کو کیسے رکھتا ہے؟ وقت کے ساتھ ساتھ آپ نے ثابت کیا ہے میری ریسرچ آپ کے بارے میں بالکل ٹھیک تھی مسٹر خانزادہ۔ ابرش نے زران کی آنکھوں میں دیکھتے لب پھیلائے تھے۔ تمہاری ریسرچ کی تو کسی حد تک ٹھیک ہی تھی بیوی، مجھے نہیں پتا تھا۔ یہ بتاؤ رومانس میں مجھے کیسا پایا؟ زران اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس کی کمر کو مٹھی میں بھرتے ہوئے اس کے ساتھ گہری شرارت کر گیا تھا۔ اس کی گہری شرارت پر ابرش کی رنگت سرخ گندھاری ہوئی تھی۔ زران اس کی رنگت میں سرخیاں گلی دیکھتے اسے تکیے پر پٹکتے ہوئے اس پر جھکے اس کے نقوش پر دیوانگی کے عالم میں لپ رکھتے اپنی سانسوں کو الجھا گیا تھا۔ وہ اس کے لبوں پر جھکتے ابرش کی سانسیں
پیچھے اس کی سانسوں کو الجھا گیا تھا۔ اس کے آرز پر دانت گاڑے، اب وہ اس کی گہرائیوں پر جھکے اپنی شدت دکھا رہا تھا۔ زران کا ایک ہاتھ اس کے گاؤن میں اس کی دھڑکنوں پر تھا، دوسرے ہاتھ سے وہ اس کے کندھوں سے گاؤن نیچے کھسکا گیا تھا۔ اس سے پہلے وہ اس کا گاؤن پوری طرح سے ریموو کرتا، ابریش اسے پوری قوت سے خود سے دور چھٹک گئی تھی۔ زران جو بے خودی مدہوشی میں اسے اپنے بھلے ہوئے تھا جھکے ہوئے تھا، وہ لڑکھڑاتے ہوئے تکیے پر گرا۔ ابریش اپنے گاؤن کی ڈوریاں کس کر باندھتے ہوئے بیڈ سے اترتے دور جا کھڑی ہوئی تھی۔ زران کے گہرے سانس لیتے سرخ آنکھوں سے ابریش کو دیکھا، جو اپنی بے ترتیب سانسوں سے اسے سرد نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ زران غصے سے جبڑے بھیج گیا تھا، وہ اپنی بیوی کی سیڈیوس کرنے کی عادت سے واقف ہونے کے باوجود ہمیشہ بہک جاتا تھا۔ آج بھی وہ اس کے ساتھ کھیل گئی تھی، یعنی اس کی ناراضگی ابھی بھی دور نہیں ہوئی تھی۔ زران نے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے اپنی نم زدہ بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے ابریش پر ایک بار پھر سے اسے سرد سرخ نگاہ ڈالی، جو اسے شعلہ بار آنکھوں سے دیکھتے اپنی الجھی بکھری سانسوں کو ردھم ملانے کے لیے گہرے سانس لے رہی تھی۔ سانس تو دونوں کا دھونکنے کی مانند چل رہا تھا۔ زران بیڈ سے اٹھتا اس کی طرف بڑا ہی تھا کہ ابریش غصے سے ڈریسنگ روم کی جانب بڑھی۔ زران اسے بازوں سے جکڑے دیوار میں پٹکتے اس کے گرد اپنے دونوں ہاتھ محصور کر گیا تھا۔ زران کی سرد سرخ نگاہوں پر ابریش نے اپنا منہ پھیرا تھا۔ مقابل کی حالت دیکھتے اندازہ ہو رہا تھا وہ جذبات کے کس لیول پر ہے۔ وہ اس کی آنکھوں میں نہیں پورے بدن میں طلب بن کر دوڑ رہی تھی۔ کہاں؟ میرے اندر آگ بھڑکا کر جا رہی ہو تم؟ ہاں، مجھے سیڈیوس کر رہی تھی؟ کیا سمجھ رکھا ہے تم نے مجھے؟ یہ کیا طریقہ ہے؟ میرے قریب آ کر میرے ایموشنز کا مذاق بنا رہی تھی؟ کیا سمجھا تھا تم نے کہ تم یہ سب کرو گی اور زران خانزادہ برداشت کرے گا؟ آگ بھڑکائی ہے تو تم ہی ختم کرو گی بیوی۔ زران اس کا جبڑا دبوچے اس کا چہرہ اپنے مقابل کرتے اس کی گلابی آنکھوں میں اپنی سرد آنکھیں گاڑ گیا۔ ایسا ہی ہوگا مسٹر خانزادہ؟ ایسا نہیں ہوگا مسٹر خانزادہ، جب میرے اندر آپ کے لیے کوئی جذبات ہی نہیں بھڑکے، میں کیوں آپ کے اندر بھڑکتے جذبوں پر پرسکون کروں؟ اور 2 منٹ بولا تھا آپ نے کہ میرا موڈ بنائیں گے، 10 منٹ میں نہیں بنا سکے۔ آج آپ کے ٹچ سے فیلنگ ہی نہیں آئی۔ ابریش زران کی طرف تمسخراتی نگاہوں سے دیکھتے بولی۔ ابریش کے لفظ زران خانزادہ کا پارا ہائی کر چکے تھے، وہ پہلے ہی بھڑکا ہوا تھا۔ یہ لفظ تو جلتی آگ پر پیٹرول چھڑک چکے تھے، اس کے لفظ برداشت نہیں ہو رہے تھے۔ اس کے قریب آنے پر بھی کوئی فیلنگ مقابل کے اندر نہیں جگی، وہ پاگل ہوا تھا۔ ابریش، سٹاپ دا ڈرامہ، مت کرو یہ، اپنے لفظوں پر غور کیا کرو، کیا کہہ رہی ہو تم؟ زران نے اپنی گردن آگے سے رف کرتے اپنا لہجہ حتی المکان نرم کرنے کی کوشش کی۔ کل سے وہ سکون کو ترس گیا تھا، نہ کمرے میں چین تھا نہ باہر۔ مقابل کی ناراضگی جان نکال رہی تھی۔ وہ ناراض ہوتی تو ٹھیک تھا، مگر وہ بے اعتنائی برت رہی تھی، ایسے بیہیو کر رہی تھی جیسے مقابل کی اس کے لیے محبت ہی ختم ہو گئی ہو۔ ڈرامہ ہوگا آپ کے نزدیک مسٹر خانزادہ؟ جب آپ کو محسوس کرتی ہوں تو آپ کے ساتھ لپٹتی ہوں، جب آپ کو محسوس نہیں کیا میں لپٹ ہی نہیں سکتی، منافقت میں نہیں کر سکتی۔ ابریش برفیلے لہجے میں بولتے زران کے دماغ کی رگیں مزید بھڑکا گئی تھی۔ یہی لفظ اگر میں تمہارے لیے کہتا، نہ تم مارنے پر اتر آتی، میرا گربان پکڑ کر چیخ چیخ کر دوسری عورت کے بارے میں مجھ سے استفسار کرتی ہوتی۔ زران کاٹدار لہجے میں بولتے ایک لفظ چبا گیا تھا۔ دوسری عورت، مائی فٹ خانزادہ ہیں، دوسری عورت کے بات نہ کرے تو چین نہیں آتا۔ بہت شوق ہے تمہیں دوسری عورت کے پاس جانے کا، جاؤ اپنا شوق پورا کر کے دیکھ لو۔ ابریش سلگتے لہجے میں بولتے زران کو مزید تیش چلا چکی تھی۔ کر لوں گا، عنقریب یہی کروں گا، اگر تمہاری یہی رویہ رہا تو۔ زران دھمکی آمیز لہجے میں بولتے پیچھا ہوا اپنی گردن رف کرتے وہ اپنے اندر اٹھتے اشتعال پر قابو پانے لگا۔ دوسرے لمحے وہ ابریش نے پیچھے ڈریسنگ روم میں داخل ہوا۔ ابریش نے اسی لمحے اپنا ہاتھ باتھ روب گاؤن سے ریموو کرتے زمین پر پھینکا ہی تھا۔ زران کو دیکھتے وہ کندھار کی طرح تپتے دہکتا انار بنی تھی۔ ابریش نے اسی لمحے کبرڈ سے نائٹ گاؤن نکالتے پہنا تھا۔ وہ اب ڈریسنگ روم سے فینسی میرر میں سپاٹ نگاہوں سے دیکھتے اپنے سیاہ گاؤن کی ڈوریاں باندھ رہی تھی۔ زران اسے ایسے دیکھتے بے خود ہوا تھا، بدن کا سارا خون اس کے چہرے میں سمٹ کر آیا تھا، آنکھوں میں پھر سے خماری سی چھائی تھی۔ اب تو صحیح معنوں میں وہ اپنی بیوی کی طرف جاگی تھی۔ وہ گہرا سانس لیتے جبڑے نچلا لب دانتوں تلے دبائے اس کی طرف بڑھتے اسے بازوؤں سے جکڑے اسی مرر کے ساتھ لگا گیا تھا۔ میں کیوں دوسری عورت کے پاس جانے لگا جب سارے ہتھیار تمہارے پاس ہیں مجھے بہکانے کے لیے؟
ایسے جال پھینکتی ہو بندہ کہیں اور جانا تو دور کی بات سوچ بھی نہ سکے۔ زران ابرش کے خوبصورت چہرے کو دیکھتے اس کے بدن کے نشیب و فراز پر اپنی گہری گرم نگاہیں گاڑ گیا۔ اس کا ناہموار بدن، اس کی بھی بل کھاتی کمر، اس کی بدن کی رعنائیاں اور زران خانزادہ کے ہوش اڑا چکی تھی۔ اس کا تو سانس لینا دوبر ہو گیا تھا، دل اچھل کر حلق میں آیا تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے جو وہ نظارہ دکھا چکے تھے اب وہ کہاں رہ سکتا تھا؟ دور۔ دوسری عورت کو لے کر مجھے خانزادہ ہونے کے طعنے کیوں دیتی ہو ماما جان؟ حویلی کے تمام مردوں نے ایک ہی عورت پر اکتفا کیا ہے سوائے داجی اور لالا کے۔ میں ون وومن مین ہوں۔ میری جان صرف اپنی خونخوار جذباتی بیوی کا جو مجھ سے شدید محبت کرتی ہے، دیوانوں کی طرح چاہتی ہے وہ اپنے مسٹر خانزادہ کو۔ مجھے یقین ہے میری بیوی جیسی محبت حویلی میں کوئی عورت نہیں کرتی ہوگی۔ زران اپنے ہاتھ کا لمس اس کے نشیب و فراز پر رکھتے، اس کی دھڑکنیں محسوس کرتے اس کے عارض کو دانتوں سے سک کر گیا تھا۔ ابرش نے سسکتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھا، وہ اپنے چوڑے مضبوط دیوار جیسے حصار میں قید ہوئے تھا۔ تم کو لالا ہر ٹائم کمرے میں رہتے ہیں، اپنے لالا سے کچھ سیکھ لو۔ یہی کہا تھا نا تم نے؟ وعدہ ہے تم سے میری جان، اب کمرے سے باہر نہیں نکلوں گا، بالکل نہیں نکلوں گا۔ اب سے میرا ٹائم صرف میری بیوی کا ہے، میرا ہر لمحہ صرف تمہاری پناہوں میں اب ہر لمحہ گزاروں گا۔ زران بھاری آواز میں بولتے اس کے عارض کو چوم رہا تھا، اس سے پہلے وہ اس کی نائٹی کندھوں سے نیچے کھسکا تھا۔ اب رشی سے پھر سے پوری قوت سے اسے خود سے دور دھکیل گئی تھی۔ مجھے آپ کے وقت کی ضرورت نہیں ہے، جیسے پہلے کرتے تھے ویسے ہی کریں، اس کمرے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے پتہ چل گیا ہے میری اوقات۔ ابرش نے غصے سے زران کو دیکھتے کہا، کیا ہے تمہاری اوقات؟ زران نے منہ پر ہاتھ پھیرتے سلگتے لہجے میں آئی برو چکائے استفار کیا۔ سانسیں پھر سے دھوکنی کی معنی چل رہی تھی، مگر اس کی بیوی کو اس کی پرواہ نہیں تھی۔ وہی جو کل پوری حویلی کے سامنے بتائی آپ نے۔ ملازموں تک کو پتا تھا عنایا اور درخزئی کا نکاح، سوائے میرے ہر بات کا سب کو پتا ہوتا ہے، صرف آپ مجھ سے چھپاتے ہیں۔ اتنا بڑا حق چھینا آپ نے مجھ سے، جیسے وہ ایسے بھی خرانٹ خانزادہ میری عنایا کے لیے آخری مرد تھا۔ وہ اب یہ بول دیں، مت دیجیے گا۔ عنایا بہرزاد کے پاس رہی، اس سے درخزئی کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے نکاح کروایا۔ زران عنایا امریکہ چلی جاتی، وہاں سے درخزئی سے بہت بہتر انسان مل سکتے تھے۔ تمہیں اس بات سے کچھ فرق نہ پڑتا، وہ آپ خانزادوں کی طرح حق ملکیت کا راگ کبھی نہ لاپتی، اپنی مرضی کی زندگی گزارتی۔ میری عنایا لیکن نہیں، اب وہ ایسے ہی میری طرح رات کو بستر پر چیپ نائٹی پہن کر اس اے سی پی کو خوش کرے گی، اور یہی ہوئی اس کی بھی زندگی، اور وہ اے سی پی بھی خوش نہیں رہے گا۔ لیکن یاد رکھنا عنایا اور درخزئی کے طلاق ہو کر رہے گی، اور میں کرواؤں گی، وہ اس ایس پی کی بیوی نہیں بنے گی۔ بلڈی سکھ خانزاداز آل مینس آف دس حویلیز آر بلشٹ۔ ابرش لفظ باتیں بھڑکی تھی۔ اچھا، امریکہ میں عنایا بس مرد سے نکاح کرتی، اسے بستر پر خوش نہ کرتی۔ زران نے اس کے گال پر بمشکل خود پر قابو پایا تھا، اس نے حویلی کے تمام مردوں کی گالی دی تھی، برداشت کرنا مشکل ہوا تھا۔ وہ خود پر قابو پائے طنزیہ لہجے میں بولے، استہزائیہ مسکرایا، آپ کے تن سے ثابت ہوا آپ عنایا کو بہن نہیں مانتے۔ کیا عبیر کے لیے لفظ کبھی دہراتے؟ ابرش سرسپاٹ لہجے میں سوال کرتے آگے بڑھی کہ زران اسے بازو سے جکڑے دیوار کے ساتھ لگا گیا۔ میں اسے بہن سمجھتا ہوں، مگر تم اپنے ایٹیٹیوڈ سے ثابت کر رہی ہو کہ سگی بہن ہی اپنی بہن ہوتی ہے۔ عابر کے لیے جو فیصلہ لیا، آج تک کسی نے مجھے اس طرح سوالوں کے کٹہرے میں لا کر کھڑا نہیں کیا جس طرح تم نے مجھے کھڑا کیا ہے، اور تمہیں تمہاری بہن کو خانزادوں کے حق کی ملکیت اتنی چبھتی ہے۔ مجھے پتا نہیں تھا، اگر مجھے پتا ہوتا میں عنایا کا نکاح درخزئی سے کبھی نہ کرواتا۔ خانزادوں کی بیویاں بنی ہو تو حق ملکیت تو سہنی پڑے گی، خود کو ہر مرد سے چھپا کر 7 پردوں میں رکھنا ہوگا۔ کسی غیر کی نظر ہم خانزادوں پر تو برداشت نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی غیر مرد ہماری عورت کو دیکھے گا تو آنکھیں نکال کر ہتھیلی پر رکھ جائیں گے، کیونکہ ہم خانزادے تمہارے باپ پاشا جیسے نہیں ہیں، اپنی عورت کو عیاں کرتے، اس کی کمائی پر عیش کرتے۔ اگر ہماری عورت خود کو عیاں کرے گی تو اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے چیل کووں کو کھلایا جائے گا۔ ایسے چین پاتے ہیں ہم خانزادہ، تمہارے باپ پاشا کی طرح نہیں، جو عورتوں کو گھر لا کر اپنی بیوی اور بیٹیوں کے سامنے
کمرے میں لے کر جائیں۔ زران اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے برفیلے لہجے میں بول رہا تھا۔ اب اس کی گلابی آنکھوں کی نمی کے ساتھ اس کے بدن کی کپکپاہٹ بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ اپنی سسکیوں پر قابو پائے اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے ہوئے تھی۔ ایسا مرد چاہتی تھی عنایا کے لیے تم، پاشا جیسا تمہارا باپ تھا، وہ بھی امریکہ میں رہتا تھا نا؟ زران نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے آنکھیں گاڑی سرد لہجے میں آئی برو اچکائے استفار کیا۔ ابریش نے شبنمی آنکھوں سے دیکھتے نفی میں سر ہلایا۔ اس کے بدن اب زلزلوں کے زد میں تھا، مقابل کے لبوں سے تانے برداشت نہیں ہوئے تھے۔ زران نے اس کے بدن کی کپکپاہٹ دیکھتے اسے بازوؤں کو اپنی آہنی گرفت میں سختی سے جکڑ گیا تھا۔ تو پھر برداشت کرو، تم خانزادوں کی حق ملکیت عنایا بھی کرے گی اور تم بھی کرو گی۔ عنایا مرتے دم تک درخزی کی ہو گئی، جیسے تم میری ہو، اب جو کرنا ہے کر لو۔ نہ تم اور نہ تمہاری بہن ہماری ہم خانزادوں کی پناہوں سے بچیں کہیں جا سکے گی۔ زران نے ایک آگ برساتے لہجے سے بولتے اس کا بازو اپنی گرفت سے آزاد کیا۔ بہت شکریہ مجھے میرا ماضی یاد دلانے کے لیے۔ پاشا کی بیٹی یہی ڈیزرو کرتی ہے، اسے اس کے گندے باپ کا تانا دیا جائے۔ اب شدت کے ریا سے مٹھیاں دبوچے بھیگے لہجے میں بولی، میری ماں کا تانا بھی مجھے ملتا ہے، اب میرے باپ کا تانا بھی مجھے مارتے۔ تم وومن بناؤ گے، تم مجھے مینٹلی سک وومن بناؤ گے۔ ابرش نے شبنمی لہجے میں کہتے ہیں انشا شہادت اٹھائی۔ میں تانا نہیں دے رہا ابرش، حقیقت بیان کر رہا ہوں، اور حقیقت کڑوی ہوتی ہے۔ عنایا کے لیے کیسے کوئی اور بہتر ہو سکتا تھا؟ تم کسی کو بھی جانے بغیر کیسے کہہ سکتی ہو وہ درخزی سے بہتر ہوتا؟ پھپھو نے بھی سمیع اللہ خان جیسے باپ کو ٹھکرا کر امریکہ سے آیا ہوا بظاہر شریف دکھتا آدمی چنا تھا۔ کیا ہوا؟ وہ اپنے ساتھ تم سب کی زندگی بھی برباد کر گئی۔ ایک غلط فیصلہ نسلیں بگاڑ دیتا ہے ابرش، ایک غلط انسان کی زندگی میں آنے سے نسلیں تباہ ہو جاتی ہے۔ مانتا ہوں غلط کیا میں نے، بہت غلط کیا میں نے، تمہاری بہن تھی وہ، اس پر تمہارا حق تھا، مگر صرف پاشا جیسے آدمی کو اس کی زندگی میں آنے سے بچایا ہے۔ زران نے لب کھینچے کہا، درخزے اچھا ہے، جو انسان خود پر کنٹرول نہ کر سکے وہ کیسے اچھا انسان ہو سکتا ہے؟ کیسے وہ میری 16 سالہ بہن کے ساتھ رات گزار سکتا ہے؟ ابرش الگ کے بل چیخی تھی۔ زران کی دھاڑ پر ابرش بری طرح لرزا اٹھی تھی۔ زران کی گہری سانس سے سرخ و سفید چہرے دیکھتے وہ کچھ پلوں کے لیے خاموش ہوئی تھی۔ اچھائی مت چڑھائیں، میرے قریب مت آئیے گا، کوئی تعلق نہیں میرا تم سے، چاہو تو جاؤ اپنی راتیں فارم ہاؤس پر گزار دو، اگر زندگی کی آگ زیادہ بھڑک رہی ہے تو دوسری عورت بھی لے آنا۔ اب ابرش کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ابرش بھی کے لہجے میں بولتے ڈریسنگ روم کے دروازے کی طرف بڑھی تھی۔ دروازے کے پاس اس کے قدم ٹھہرے تھے۔ میرے باپ کا تانا مار کر تم نے آج مجھ سے خود کو ابرش پاشا کہنے کا غرور بھی چھین لیا ہے، اس کے لیے کبھی تم کو معاف نہیں کروں گی۔ ابرش شمس شہادت کی انگلی اٹھائے اس کی پشت کو دیکھتے بھی کے لہجے میں بولے۔ ڈریسنگ روم سے نکل گئی۔ آہ! زران غصے سے دیوار پر مکہ مارتے وہ حلق کے بل چیخا تھا، اگر مجھے ایک خون معاف ہوتا تو تیرا کرتا۔ بغیرت ایسی بھی زران جبڑے بھینچتے گرایا، سب سے خطرناک بیوی مجھے ملی ہے، آج اندازہ ہوا ہے یہ عنقریب تجھے پاگل کر دے گی۔ زران مرر میں دیکھتے ہوئے گہرے سانس لیتے بڑبڑایا۔ وہ بری طرح پچھتا رہا تھا کہ اس نے پاشا کا تانا کیوں مارا، آخر اس کے گناہوں میں ایک اور اضافہ ہو چکا تھا، اچھی طرح واقف تھا اس کی جذباتی طبیعت سے۔ غصے میں وہ خود پر کنٹرول ہی نہیں کر سکا تھا۔ حویلی کے تمام مردوں کو گالی دینے اور بستر پر خوش رکھنے والی بات پر اس کی دماغ کی رگیں گرم ہو گئی تھی، اور پھر وہ بار بار خود سے دور چھٹکنا اسے پاگل کر گیا تھا۔ زران اب ڈریسنگ روم میں چکر لگاتے اپنے تیش و عالم پر قابو پا رہا تھا اور جانتا تھا منتقم مزاج بندے کی بیوی آسانی سے یہ بات نہیں چھوڑے گی۔ زران آئیبرو انگلی سے مسلتے ہوئے جھنجھلاتے ہوئے اپنی ٹی شرٹ اتار کر مرر پر دے ماری تھی۔ وہ جھنجھلائے ہوئے ڈریسنگ روم کے صوفے پر لیٹا، جانتا تھا کمرے میں اپنی بیوی کو دیکھ کر خود پر قابو نہیں رکھ سکے گا، اور وہ کمرے سے باہر گیا تو اس کی بیوی اس بات کو بنیاد بنا کر آج نہیں تو کل اس کا جینا حرام کر دے گی، اس کے گناہوں میں اضافہ کرے گی۔ جتنی خفا تھی وہ کیسے اس کمرے سے نکل سکتا تھا؟ حیدر خان نے زرمش کے بے جان وجود کو پر کمبل اوڑھایا، وہ بری طرح کپکپا رہی تھی۔ ساحر خان کی تدفین کرنے اور ارحام خان اسے اپنے ساتھ واپس لے کر آئے تھے، جس کے ساتھ مضبوط رشتہ تھا۔ جب وہ ہی نہیں رہا تھا تو اسے وہاں چھوڑ کر کیا کرتے؟ رقیہ خانم نے ایک بار پھر زرمش کو اپنے سینے سے لگایا تھا۔ پتہ نہیں وہ ساحر خان کے جنازے پر چلی کیسے گئی تھی، فرشتے کو لے کر وہ نہیں گیا تھا، دراب زراب کو بھی سفر کرنا پڑتا۔
اس کے بیٹے ڈسٹرب ہو جاتے، پھر دراب تھوڑی تھوڑی دیر بعد فیڈ لیتا تھا، جس کی وجہ سے وہ فرشتے کو ساتھ اسلام آباد نہیں لے کر گیا تھا۔ وہاں ارحام خان کو دیکھتے اسے اپنا فیصلہ درست لگا تھا۔ ارحام خان سے اسے افسوس کیا تھا، مگر اس سے کلام تک نہیں کیا تھا۔ حیدر خان کو وہاں صرف زرمش کی فکر تھی، اب وہ اسے اپنے ساتھ لے آیا تھا۔ جہاز اور گاڑی میں وہ اس کے سینے سے لپٹی سے سکتی رہی۔ حیدر خان جانتا تھا اسے اپنی آغوش کی ضرورت ہے۔ رقیہ خانم کی وجہ سے ہمیشہ حاکم خان نے بھی اسے خود سے دور کر رکھا تھا، جس کی وجہ سے وہ کسی کے ساتھ زیادہ اٹیچ نہیں تھی، سوائے اس کے وہ اپنی بچپن سے اب تک رقیہ خانم کے سامنے اس کے قریب نہیں جاتا تھا۔ وہ بھی اس سے اسی وجہ سے دور رہتی تھی، کبھی اس پر بہن ہونے کا حق نہیں جتایا تھا، مگر آج وہ اسے چھوڑ ہی نہیں رہی تھی۔ اس کی شرٹ جکڑے اس کے سینے میں سمانے کی کوشش کر رہی تھی۔ رقیہ خانم کا دل آج بھی سخت تھا، ابھی بھی پگھلا نہیں تھا۔ رقیہ خانم کا رویہ دیکھتے حیدر خان نے ایک پل کے لیے اسے خود سے علیحدہ کر لیا تھا۔ حویلی میں اسے کافی دیر ہو چکی تھی، مگر وہ دراب سراب اور فرشتے کے پاس نہیں گیا تھا، نہ آج کی رات اس کا زرمش کو چھوڑ کر کہیں جانے کا بھی ارادہ تھا۔ زرمش بیٹا، حیدر خان نے نرمی سے پکارے۔ اس کے بکھرے بال آرس سے پیچھے کیے، وہ اس کے بیٹا کہنے پر بری طرح سے سک پڑی تھی۔ حیدر خان کا مضبوط ہاتھ اپنے گال پر رکھ گئی۔ مجھے چھوڑ کر کہیں نہیں جائیں لالا، آپ بھی؟ زرمش بری طرح سسک پڑی۔ نہیں بیٹا، میں کبھی بھی نہیں، حیدر خان نے مضبوط لہجے میں کہتے اپنی نم آنکھیں بازوں سے رگڑی۔ مورے بلائیں پھر بھی زرمش نے روتے ہوئے بچوں کی طرح سوال کیا۔ نہیں، کبھی نہیں۔ حیدر خان کی آواز لڑکھڑائی تھی، شدت سے پچھتاوا ہو رہا تھا، کاش وہ وقت پیچھے لے جا سکتا جہاں وہ رقیہ خانم کی ناراضگی کے باوجود اپنی بہن کو تنہا کبھی نہ چھوڑتا۔ مورے اپنی قسم دیں گی؟ پھر تو چھوڑ کر چلے جائیں گے آپ؟ وہ شدت کے ریا سے بولتے رو پڑی تھی۔ اس کی بات پر حیدر خان کی آنکھ سے آنسو گرتا اس کے بھیگے آرس کو مزید گیلا کر گیا تھا۔ حیدر خان نے تڑپتے ہوئے اس کے آرس پر بہتا سیال مادہ اپنی انگلیوں کے پورے سے صاف کیا۔ پھر بھی نہیں جاؤں گا، کہیں نہیں، کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا۔ حیدر خان کے لب بری طرح کپکپا رہے تھے۔ احساس ہوا تھا ماں کے حقوق تو ہیں، مگر خدا نے سارے حقوق نبھانے کو کہا ہے۔ آج ایک اور بات سمجھ آئی تھی، خدا نے مرد کو طاقتور کیوں بنایا تھا؟ تاکہ وہ رشتوں میں میانہ روی رکھے، انصاف کرے۔ عورت کا سرپرست اس لیے بنایا تھا کہ اس کے معاملے میں خدا سے ڈرے، اور اس نے کیا کیا؟ ایک ماں کا رشتہ نبھاتے سب کو بھول گیا، اپنی بہن کو بھول گیا۔ اس کے اندر کس طرح کے خوف تھے وہ بھی جان نہیں سکا تھا۔ دراز تو مجھ سے زیادہ پیارے ہیں، مورے کے لیے نہ صحیح ان کے لیے چھوڑ دیں۔ زرمش کی بات پر حیدر خان نے ہلکی سی بیرڈ آنسو سے تر ہوئی تھی۔ اس کا کوئی رشتہ اس پر اعتبار نہ کرتا تھا۔ اس کی بہن کو لگتا تھا وہ اپنے بیٹوں کی وجہ سے اسے چھوڑے گا۔ کیا وہ سچ میں کمزور مرد تھا؟ اس کو نہیں چھوڑے گا۔ حیدر خان اپنی بھیگی آواز پر قابو پاتے سے سسکتے وجود کو دلاسا دینے لگا۔ چھوڑیں گے لالا، میری اتنی ویلیو نہیں، مورے کے لیے بوجھ، بابا کے لیے بوجھ، آپ کے لیے بوجھ، ساحر خان کے لیے بوجھ۔ میں نے محبت کی ہی نہیں، کسی نے مجھ سے محبت کی ہی نہیں لالا، سب چھوڑ دیتے ہیں۔ کیا میں خوبصورت نہیں لالا؟ میں اتنی بری ہوں، مجھ سے کوئی محبت ہی نہیں کرتا۔ زرمش روتے ہوئے بولی، میرے لیے بوجھ نہیں، یقین کرو میرا بیٹا، دراب ذرا فرشتے سے زیادہ پیاری ہو مجھے، کیونکہ تم بیٹی ہو اور بیٹیاں سب سے پیاری ہوتی ہیں۔ میری زرمش مجھے بہت پیاری ہے۔ حیدر خان اس کے پیشانے پر لب رکھے تھے۔ لالا مجھے مت چھوڑنا، آپ کو دراب سراب کی قسم، آپ کو مورے کی قسم، لالا مت چھوڑنا، میں مر جاؤں گی۔ زرمش حیدر خان کو دیکھتے چیخ چیخ کر روتی تھی۔ الارم کی آواز پر درخزی کی آنکھ کھلی، اسی لمحے کھلی تھی۔ وہ اپنے فون پر فجر کے لیے الارم لگا کر سویا تھا۔ دوسرا، وہ نہیں چاہتا تھا کہ اسے عنایہ کے کمرے سے نکلتا کوئی دیکھے، اس لیے وہ سب کے اٹھنے سے پہلے یہاں سے جانا چاہتا تھا۔ درید اور اربت خان اور سمیع اللہ کے بظاہر زہلے ابرش عنایہ کے ہر معاملے سے لاپرواہ نظر آتے تھے، مگر پھر بھی اس سے بڑھ کر ان کا عنایہ سے رشتہ تھا۔ ابرش کے حویلی چھوڑنے اور سمیع اللہ خان کا دل زہلے اور ابرش سے بہت سخت ہو چکا تھا۔ زہلے کی غلطی مشکل سے معاف کی تھی، ابرش کا دوسرا بار حویلی چھوڑنے پر ان کے دل پر پڑی گانٹھ مزید گہری ہو چکی تھی۔
اور درخزئی بہت کچھ سمجھتا تھا، وہ رشتوں کی نزاکت بھی سمجھتا تھا۔ اس کا عنایہ کے ساتھ رات رکنا حویلی کے بڑوں کو پسند نہیں آئے گا، اس لیے وہ نہیں چاہتا تھا بات بڑوں تک پہنچے، مگر پھر بھی اس سے بڑھ کر ان کا عنایہ سے رشتہ تھا۔ ابرش کی حویلی چھوڑنے اور سمیع اللہ خان کا دل زہلے اور ابرش سے بہت سخت ہو چکا تھا۔ زہلے کی غلطی مشکل سے معاف کی تھی، ابرش کا دوسری بار حویلی چھوڑنے پر ان کے دل پر پڑی گانٹھ مزید گہری ہو چکی تھی۔ درخزئی نے سائڈ ٹیبل پر رکھے لیمپ آن کی، اپنی آنکھیں انگلیوں سے مس لی۔ ابھی 1 گھنٹے پہلے ہی وہ سویا تھا، مگر آنکھ الارم کی ایک بیل پر کھلی تھی۔ پولیس والا تھا، بہت اسٹرکٹ رولز فالو کرتا تھا، بہت سخت قسم کی ٹریننگ تھی اس کی۔ 1 گھنٹے کی نیند پر بھی وہ فریش ہو جاتا تھا۔ درخزئی نے اپنے سینے پر سر رکھی ہوئی سوئی عنایہ کو دیکھا، وہ اس کے سینے پر ہاتھ جمائے اپنی ایک ٹانگ اس پر رکھے ہوئے اس کے سینے میں گھسی ہوئی تھی۔ درخزئی نے لبوں پر رحم سے مسکراہٹ بکھری، وہ رات تھوڑی دیر بعد ہی اس کی باہوں میں سو گئی تھی۔ 2 گھنٹے مسلسل اس کے کمر اس کے شولڈرز کو دباتا رہا۔ درخزئی نے اسے نرمی سے خود سے علیحدہ کرتے اس سے تکیے پر کیا، اس پر یونیفارم پر پڑی۔ درخزئی خانزادہ لب پھینچ گیا تھا، اسے اپنی یونیفارم سے بہت پیار تھا، ذرا میلا نہیں ہونے دیتا تھا۔ نہ یونیفارم کبھی پہن کر سویا تھا، اسے ابھی ڈیوٹی پہ بھی جانا تھا اور یہاں اس کے پاس ایک ہی یونیفارم تھا۔ درخزئی نے اپنی یونیفارم کو لب پھینچے دیکھا، عنایہ کی آنکھ اسی لمحے کھلی۔ بیڈ شیٹ کو دیکھ کر اس کا چہرہ کندھاری ہوا تھا، خجالت سے احساس سے وہ درخزئی کی طرف دیکھ بھی نہیں پا رہی تھی۔ عنایہ نے اٹھ کر پیچھے بھیگے ہوئے نظریں چکائے اپنی براؤن بال سمیٹ کر جوڑا بنایا۔ درخزئی نے اس کی جھکی نظریں اور سرخ چہرے کو بغور دیکھا، وہ نظریں چکائے لب کاٹ رہی تھی۔ درخزئی نے اس کے قریب ہوتے اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھرتے اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھے۔ عنایہ نے بے یقینی سے آنکھیں پٹپٹائے، درخزئی کو دیکھا، وہ اس کا چہرہ تھامے اس کے عارض پر اپنے لب رکھتے اسے گیلا کر رہا تھا۔ مائی سوین، مجھے نماز پڑھنی ہے اور تم ڈیوٹی پر بھی جانا ہے۔ مجھے اس وقت جانا ہوگا۔ درخزئی نے اس کے لبوں پر اپنے لب مس کرتے اس کی آنکھوں میں دیکھتے نرمی سے کہا۔ اسے نماز پڑھنے اور ڈیوٹی پر جانے کا سن کر وہ مزید خجالت سے سرخ ہوئی تھی۔ آج جلدی آ جاؤں گا اور تمہارے لیے کیک، چاکلیٹس، پھول بالکل نہیں لاؤں گا، اور تم ACP کی جان لے لو گی، اور مجھے مرنا نہیں جب تک میں تمہارے ساتھ اپنی ویڈنگ نائٹ نہ منا لوں۔ درخزئی نے اسے بے واقعے سے آنکھ مارتے جھکتے ہوئے اس کی دھڑکنوں پر لب رکھے تھے۔ دور رہو ACP، زیادہ قریب آؤ تب بھی جان لے لوں گی۔ عنایہ نے گلاب کی طرح سرخ ہوتے اسے دونوں ہاتھوں سے پوری قوت سے دور دھکیلا۔ ویڈنگ نائٹ والی بات اس کا دل مقام پر لب رکھتے اس سے پارا ہائی ہوا تھا۔ عنایہ کے گرانے پر درخزئی کا برجستہ کہہ گونجا، ایسے بات کیا کرو مجھ سے، ACP کی بیوی کو ایسا ہی ہونا چاہیے، خانزادوں سے ڈرنا چھوڑ دو۔ تمہارا خانزادہ تو تمہارا مرید بن چکا ہے اور ساری عمر زن مرید بن کر رہنے کو تیار ہے، ڈرنا صرف ہماری ویڈنگ نائٹ کو، تب تمہارا ڈرنا جائز ہوگا۔ درخزئی ذو معنی انداز میں اسے بے باکے سے آنکھ مارتے ہوئے بیڈ سے اسے دروازے کی طرف بڑھا تھا۔ درخزئی نے مڑتے ہوئے اسے ایک آنکھ سے دیکھا تھا، وہ غصے سے شعلہ بار نگاہوں سے گھور رہی تھی۔